اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قیادت نبوی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دستور مدینہ یعنی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، وہ انکریڈیبل ڈاکیومنٹ، وہ انکریڈیبل فریم ورک جس کے ساتھ مسلمانوں نے اس انوائرمنٹ میں سروائیو کرنا سیکھا اور اس کے بعد تھرائیو کرنا سیکھا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ وہ کون کون سے لیڈرشپ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہیں، جیسے کہ ویژن اور اس ویژن کو فالو کرنا، ایک ٹرسٹنگ انوائرمنٹ کا کریٹ کرنا، ان لیسنز کو پریکٹیکل اور پریگمیٹک کرنا، اور ایک انوائرمنٹ میں انکلوسیوٹی اور کوہیسیونیس کریٹ کرنا۔ یہ دستور مدینہ سے ہمیں کیسے سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے اس ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ شیخ بلال احسن موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، ہم نے لیڈرشپ کوالٹیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہمیں ان اسٹڈیز کو اور ہمیں ان لیسنس کو لرن کر کے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، کوئی پروجیکٹ، کوئی انیشیٹو، یا اگر آپ امپلائی ہیں کسی آرگنائزیشن میں اینڈ یو وانٹ ٹو گرو ود ان دیٹ آرگنائزیشن، تو وہ کون کون سی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے اندر شیخ صاحب ویسے تو ہمیں بہت سارے لیسنز لرن کرنے کو ملتے ہیں، بٹ ہمیں اور بتائیں کہ کون کون سی وہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں پائی جا رہے تھے، جو کہ اس وقت کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں بھی ایگزسٹ کرتی تھیں، جس کے لیے ہمارے پیغمبر نے ہمیں کچھ لیسن سکھائے جو کہ ہم آج بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ جزاک اللہ خیر عمر for continuing this brilliant effort to learn about our Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی حیات طیبہ میں جو خوبصورت خزانے جمع ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مساق مدینہ، جیسے کہ ہم پچھلے دو ایپیسوڈس میں بات کرتے چلے آ رہے ہیں، بہت سے اپنے اندر جیمز کو سموئے ہوا ہے۔ کچھ کا ہم نے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ کچھ کا مزید ذکر کریں گے، لیکن آپ نے بات کی کہ اس انوائرمنٹ کے حساب سے اس میں کیا چیز بہت اہم تھی۔ تو ایک چیز جو لیڈرز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ کسی ایسی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوں جہاں پہ ہر پارٹی کا اپنا ایک انٹرسٹ بیس ہو، تو اس موقع پر کسی ایسی چیز کو انفورس کرنا جو کہ جس کی ایفیکٹ ہر ایک کے اوپر ہو، یہ زبردستی کرنے سے کام نہیں بنتا۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریگمیٹزم کے بارے میں بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ذہانت کے ساتھ، کس حکمت کے ساتھ جو ہے وہ معاملے کو سنبھالا۔ اس میں ایک اور چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ اکیلے نہیں کیا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اچھا میں اگر اس کو یوں کر لوں گا اور یہاں پہ یوں چیزوں کو لے آؤں گا تو یہ یوں ہو جائے گا۔ فرام ڈے ون ایوری بڈی ہیڈ اے بائی ان، اور وہ بائی ان کس طرح تھا؟ وہ اس طرح تھا کہ شروع سے مشاورت کے ساتھ یہ چیز ہو رہی تھی۔ اٹ واز آل بیسڈ آن اے کنسلٹیٹیو اپروچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیونکہ ایک ٹرائبل سسٹم ہے، عرب ٹرائبز ہیں، جوش ٹرائبز ہیں، اور ہر ٹرائب کے اندر ایک ٹرائب کا لیڈر ہے۔ اگر اس ٹرائب کا لیڈر مان جائے گا تو لوگ آٹومیٹکلی مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹرائبل لیڈرز کے ساتھ ایک مشاورت شروع کی۔ جو ڈرائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، آپ ان کو وہ اس ویژن کی طرف لے کے جا رہے تھے جو کہ الٹیمیٹلی اچیو ہونا تھا اس میثاق کے تھرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی واز بلڈنگ دیم اپ ٹو اٹ۔ وہ ان کو ان کے سامنے بات رکھتے، ان کو موقع دیتے کہ اس بات کو ڈیبیٹ کریں، ان کو موقع دیتے کہ وہ اپنا پرسپیکٹو پیش کریں، ان کو موقع دیتے کہ وہ اس پہ جو ہے ایگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ کا اظہار کریں۔ اگر ان کا کوئی ویلڈ پوائنٹ ہوتا تو اس کو انکارپوریٹ کرتے، اگر ان کی کوئی بات نہیں ہوتی صحیح تو اس کو جسٹیفائی کرتے کہ یہ بات کیوں نہیں صحیح۔
پھر ظاہر بات ہے کیونکہ کانفلکٹنگ انٹرسٹ تھے تو ان کانفلکٹنگ انٹرسٹ کو کانفلکٹ ریزولوشن ڈیولپ کرنا, ان کو دکھانا کہ دیکھو یہ چیزیں انڈیویجولی اگر ہم اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھیں گے تو ایز اے کمیونٹی ہمیں کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے. تھرو کنسلٹیشن, تھرو آپ کو مسلسل ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ اس چیز تک پہنچے, کسی کے اوپر انفورس نہیں کیا گیا. کنسلٹیشن, کنسنسس بلڈنگ ایک بہت 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 اہم اسکل ہے جو کہ لیڈرز کے اندر ہونی چاہیے. کنسنسس بلڈ کرنا, اپنی کمیونٹی, اپنے فالوورز کو اسی پیج پہ لے کے آنا جس پہ آپ ہیں. شیخ صاحب آپ کی یہ بات سن کے مجھے وہ کین بلانچارڈ کا اڈیپٹیو یا سچویشنل لیڈرشپ ماڈل جو کہ آج کل دنیا میں وائڈلی پریکٹسڈ ہے وہ یاد آیا. وہ ماڈل یہ کہتا ہے کہ کسی بھی انوائرمنٹ کو, کلچر کو اگر آپ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. پہلے تو اس ایکو سسٹم کا میچورٹی کا لیول, کہ واٹ از دا لیول آف میچورٹی آف دا پیپل, دا پروسیس یا سروس یا پروڈکٹ جو کہ آپ کے ساتھ آپ انوالوڈ ہیں جس کے ساتھ. سیکنڈلی, کیا آپ کی اس انوائرمنٹ میں ریلیشن شپس اسٹرانگ ہیں, کیا آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو ود یوزنگ دا ریلیشن شپس. اور پھر ٹاسک اورینٹیشن, مطلب دا فوکس آن اچیونگ این آبجیکٹو, ایک آبجیکٹو کو اچیو کرنے کا کیا لیول ہے یا مطلب کتنی انٹینسٹی ہے. تو ہم ٹپکلی یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں شیخ صاحب کہ جب بھی ایک انوائرمنٹ کے اندر میچورٹی کم ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہوتی, اور کسی لیڈر کا یہ فوکس کہ وہ کوئی آؤٹ کم اچیو کر سکیں, تو دے فائنڈ دیم سیلوز ٹیلنگ پیپل واٹ ٹو ڈو. تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو. پھر کچھ ہفتے, مہینے, سال گزرتے ہیں, ریلیشن شپس بہتر ہو جاتی ہیں, مگر اس انوائرمنٹ کی میچورٹی شاید اتنی ہائی نہیں ہوتی, اور لیڈر کی ڈیزائر ٹو وانٹ ٹو انفورس دیئر تھاٹس آلسو ہائی رہتی ہے. وہاں پر کچھ لوگ سیلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, مطلب ان سم ورڈز مینیپولیٹو ہو جاتے ہیں کہ میرا آبجیکٹو اچیو ہو جائے کسی طرح. پر شیخ صاحب اگر آپ ٹیلنگ اور سیلنگ کی سٹیج میں ہی اگر ایک لیڈر رہ جائے تو نمبر 1 ان کے لیے خود ایگزاسٹنگ ہے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اور اس پروسیس کے ساتھ اور لیڈر نہیں کریٹ ہو سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ٹیلنگ کی نہ سیلنگ کی, انہوں نے کنسنسس بلڈنگ کی. انہوں نے ایک اجتماعیت کے ساتھ سب کو اسی پیج پہ لے کے آئے جس پہ وہ خود تھے اور جس پہ وہ چاہتے تھے کہ سب پہنچ جائیں. اور ہمیں شیخ صاحب یہ سمجھ آیا کہ ٹیلنگ سیلنگ سے اگلی سٹیج کیونکہ پارٹیسپیٹیو اور ڈیلیگیٹو لیڈرشپ ہے, تو ہمیں ہمارے پیغمبر کی سیرت اور لیڈرشپ لیسن سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب انہوں نے لوگوں سے مشاورت کی, لوگوں کو پارٹیسپیٹ کیا, تو پھر ان کی میچورٹی بھی بڑھی, ان کی ریلیشن شپس بھی اسٹرانگ ہوئی, اور ہمارے پیغمبر کو وہ انفورس وہ میسج نہیں کرنا پڑا, لوگوں نے ناٹ اونلی بائی ان کیا. اور ہمیں پتا ہے یہ وہی لوگ تھے جو کہ بعد میں جا کے ماشاءاللہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے لیڈرز بنے. تو کلیئرلی a master stroke of leadership qualities and attributes. فرسٹ ایئر آف ہجرہ چل رہا ہے, تو اس موقع کے اوپر ایسی فریم ورک کو بنا لینا, اس سے لوگوں کے اندر ایک تو جو ایک انسرٹنٹی تھی, ایک ٹرموائل تھا کہ بھئی کیا ہو گیا, کون لوگ آ گئے, کیا سسٹم بدل گیا, وہ سب ٹینشن ایز آؤٹ ہو گئی. لوگوں کو ایک سینس آف ریلیف مل گیا کہ اب ہمارے پاس ایک فیئر سسٹم ہے. ہم نے پچھلی دفعہ 2 ایپیسوڈس پہلے غالباً یا 3 ایپیسوڈس پہلے بات کی تھی کہ ایک بشر نامی شخص تھا جس کا خاندان مسلمان ہو چکا تھا, وہ بھی بظاہر مسلمان ہو گیا تھا, لیکن اس کا دل ابھی تھوڑا سا شیکی تھا, اور وہ پڑوسی تھا ایک یہود کے, اور اس یہود نے اس کو کہا تھا کہ چلو اگر ان کا پانی کا کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ تم فیصلہ کرانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, وہ مان نہیں رہا تھا. یہ بات ہم نے اس وقت وہاں تک ہی چھوڑ دی تھی, لیکن جسٹ ٹو کنٹینیو ود دیٹ انسیڈنٹ, ایونچولی بشر مان گیا کہ ٹھیک ہے, ہم کعب بن اشرف کے پاس نہیں جاتے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی چلتے ہیں, جیسا کہ وہ یہود جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہا تھا. وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا معاملہ سنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاملہ سننے کے بعد فیصلہ ایز ایکسپیکٹڈ اس یہودی کے حق میں دیا. انہوں نے کہا کہ the right to water is first with this person and then after him is with the Muslim. تو اور یہ بات مسلمانوں نے بھی بہت اپریشیٹ کی, یہود نے بھی بہت اپریشیٹ کی, کہ ہمیں اب ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا تھا کہ بھائی اگر کوئی
چیز ایسا معاملہ ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ مسلمس کو فیور دیا جائے گا, یہود کو جو ہے وہ سپریس کیا جائے گا, یا کوئی جو مائنورٹی ہے اس کمیونٹی کے اس کو سپریس کیا جائے گا. جو فیئرنیس ہے اسی کے حساب سے کام ہوگا, اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل صحیح اور حق پہ فیصلہ دیں گے. تو ایک بہت جو ہے وہ پوری کمیونٹی کے اندر ایک سینس آف ریلیف آ گیا تھا, ایک سینس آف ایز آ گیا تھا. ناؤ دے ور نو لانگر واچنگ دیئر بیکس کہ بھئی اب مجھے کوئی آ کے مار دے گا, کیا ہو جائے گا. سب وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پیسفل سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی تھی. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی رائٹ ان دا فرسٹ ایئر آف ہجرت. شیخ بلال احسن سے ہم وہ بیوٹیفل لیسنز آف لیڈرشپ یعنی وزڈم کے وہ پرلز جو کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ایک انکریڈیبل چینج لا سکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی پروجیکٹ, انیشیٹو, کمپنی کا پارٹ ہیں یا اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس یہ وہ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہم سامنے لا رہے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے دنیا کے اندر یا بزنس کے اندر تو سکسیس پا ہی سکتے ہیں, پر انشاءاللہ اپنی آخرت بھی مضبوط کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہی کنسسٹنٹ ویلیوز اور کوالٹیز ہیں جس کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے ناٹ اونلی اس وقت کے رہنے والے لوگوں کا دل بدلا, بٹ آج تک لوگوں کی ایک ٹرانسفارمیشن کا سبب بنا. اور میں یہ بھی آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ وہ لیسنز کسی بہت ہائی لیول یا کسی سی سویٹ ایگزیکٹو تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, بلکہ ہر وہ انسان جو کہ ایک لیڈر ہے. یاد رکھیے گا, ناٹ ایوری لیڈر نیڈس ٹو بی اے مینیجر, مطلب آپ کو کسی عہدے یا اسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی لیول کے اوپر, کسی بھی ایج کے اوپر آپ لیڈرشپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ہر بھائی لیڈر ہے, ہر باپ لیڈر ہے, ہر بہن لیڈر ہے, ہر ماں لیڈر ہے. Everyone in their individual capacity is a leader جب انہوں نے کسی کے لیے رول ماڈل بننا ہے, اور ہر اس لیڈر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہے. اور یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم آگے بھی ہمارے پیغمبر کی زندگی میں, وہ جو آخری 10 years آف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, مطلب ہجرت کے بعد کے سال, ان کے اندر انکریڈیبل ڈیپتھ اور وزڈم ہے. یہ قیادت نبوی کے ایپیسوڈز جسٹس ہی نہیں کر سکتے وہ ڈیپتھ کو ایکسپلین کرنے, مگر ہم اس انیشیٹو کے ساتھ آپ کو وہ کچھ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو آپ کل اپنی انوائرمنٹ میں پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی دین اور دنیا کو مضبوط کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم شیخ بلال احسن کے ساتھ وہ لیڈرشپ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ڈسکس کر رہے ہیں جس کے ساتھ ناٹ اونلی ایٹ دا ٹائم دستور مدینہ اور کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھائے, بلکہ آج تک وہ ریلیونٹ ہے. شیخ بلال احسن, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ ان چینجز سے امپیکٹ ہو رہے تھے وہ لاسٹ نہیں تھے. وہ ایسے نہیں تھا کہ ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں, یا کوئی ایسے لوگ آ گئے ہیں, یا ایسے کوئی ریلیجن ہماری زندگی میں آ گئے جو آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہ گئے. اس سے مجھے وہ کوٹر کا 8 اسٹیپ چینج ماڈل یاد آتا ہے جو کہ آج کی دنیا میں موسٹ وائڈلی پریکٹسڈ لیڈرشپ کا ماڈل ہے. اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دوز پیپل بینگ امپیکٹڈ بائی دا چینج, جو لوگ اس چینج سے امپیکٹ ہوتے ہیں, they must know why the change is happening. ان کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ چینج تو ہماری زندگی میں آیا ہے, بٹ یہ چینج کیوں ہو رہا ہے, اور اس کے اندر ہمارے لیے کچھ ہے, ہمارا کچھ باین ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں شیخ صاحب نظر آتا کہ لوگ ریبیل کرتے اور اس کو ریزسٹ کرتے. یہاں پہ شیخ صاحب ہمیں عبداللہ بن سلامہ جو کہ ایک رابائے, ہیڈ رابائے تھے اس وقت یثرب کے, ان کی ایگزامپل بھی ہمارے سامنے آتی ہے. میں آپ کو شیخ صاحب وہ ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, پر میں چاہتا ہوں اس ایگزامپل سے آپ ہمیں لیسن بتائیں کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمیں کیسے, اس میں سے کون کون سے لیسنز ملتے ہیں. یہ وہ چیف رابائے تھے جو کہ یثرب مدینہ منورہ میں اس لیے موجود تھے بیکاز ان کو پتا تھا کہ اگلا پیغمبر اسی ایریا میں آئے گا. تو جب سب سے پہلے ان کو یہ بات کا احساس ہوا, سو دے نیو دیٹ اٹ واز ٹائم. جب عبداللہ بن سلامہ نے ہمارے پیغمبر سے مکالمہ کیا, سوال جواب کیے, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا, جس کے اندر انہوں نے سائنز آف دا ڈے آف ججمنٹ, اور یہ بھی پوچھا کہ جو جنت الفردوس میں لوگوں کو سب سے پہلا کھانا کون سا پیش کیا جائے گا. ایسے بہت سارے سوال. جب ہمارے پیغمبر نے ان سوالوں کے صحیح جواب دیے تو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اسلام قبول کیا اور ہمارے پیغمبر کی نبوت کو ایکسیپٹ کیا.
مگر اس کے بعد شیخ صاحب اس نے بڑا ایک انٹرسٹنگ کوشچن پوچھا یا کامنٹ کیا. اس نے کہا کہ میں یہاں پہ چیف رابائی ہوں اور لوگ مجھے بہت ٹرسٹ وردی سمجھتے ہیں اور میرے پاس بہت ساری مورل اتھارٹی ہے. سو میں اپنے آپ کو ذرا سائڈ پہ کرتا ہوں اور سب ان رابائز کو بلائیں جو کہ میری تعریف کرتے ہیں اور یہ بلیو کرتے ہیں کہ میں ایک مورلی آنےسٹ اور ایک ایتھیکلی کنسسٹنٹ آدمی ہوں. جب وہ آئیں گے تو آپ ان سے پوچھیے گا وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور جب ہمارے پیغمبر نے سب رابائز کو اکٹھا کیا اور عبداللہ بن سلامہ کے کیریکٹر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو نا آنےسٹ کوئی انسان ہے, ہم اس کی بالکل پیروی کرتے ہیں. چھپے ہوئے تھے, وہ سائڈ پہ تھے. تو جب باقی رابائز نے کہا کہ ہم ان پر فل بلیف رکھتے ہیں اور وہ نمودار ہوئے, سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے پہ بلیف کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ میں کریڈیبل اور آنےسٹ ہوں تو جان لو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا ہوں. اس کے بعد وہی لوگ جو کہ کچھ مومنٹس پہلے عبداللہ بن سلامہ کی تعریف کر رہے تھے, وہی لوگ کہنے لگے کہ اس سے تو کوئی ڈس آنےسٹ آدمی ہے ہی کوئی نہیں, اس نے اپنے ریلیجن کو بیچ لیا اور شورلی اپنے کسی فائدے کے لیے وہ یہ باتیں کر رہا ہے. شیخ صاحب اس ایگزامپل سے ہمیں ہمارے پیغمبر کے وہ کون کون سے ایٹریبیوٹس نظر آتے ہیں جس سے ہم آج بھی سیکھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے تھے وہ بڑا ہاسٹائل انوائرمنٹ تھی, اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پیشنٹلی ڈیل کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت اسٹریٹجکلی ڈیل کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی ابرپٹ ایموشنل ڈیسیژنس نہیں لے رہے تھے. اور یہ جو آپ نے انسیڈنٹ کوٹ کیا ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے لیے ہی وہاں موجود تھے, وہ لوگ ان میں سے ایک بہت ہی کریڈیبل اور اتھارٹیٹیو انڈیویجول, یعنی کہ جس کا ایک ریبائی جس کی سے تھی, مطلب سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ تھے, وہ جب کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ وہی نبی ہے جس کے ہم انتظار کر رہے تھے, تو وہ بات مانی جائے گی, اس کو بلیو کیا جائے گا. اس طرح کے شخص نے بھی جب, اور پھر اس بندے کی کریڈیبلٹی بھی اتنی زیادہ تھی اپنی سوسائٹی کے اندر کہ ہر ایک کہتا تھا کہ یہ بندہ سچا ہے اور سچ کہنے والا اور سچ کی حمایت کرنے والا ہے. جب اس بندے نے جو کہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بھی تھا, جو کہ کریڈیبل بھی تھا, اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا تو پھر بھی لوگ نہیں مانے. اور یہ اس بات کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کتنا ہاسٹائل انوائرمنٹ تھا, کتنی زیادہ جو ہے وہ پرسنل انٹرسٹ ایٹ پلے تھے جو کہ لوگوں کو روکے ہوئے تھے حق کو ماننے سے. جوز ان کا ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نے مان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں تو وہ جو ہمارا کنٹرول ہے ہماری کمیونٹی کے اوپر, جو ہماری اتھارٹی ہے, جو ہماری ہیڈ پوزیشن ہے, وہ تو سڈنلی ختم ہو جائے گی اور یہ کوئی اور بندہ آ جائے گا اور ہم تو کچھ بھی نہیں رہیں گے. تو ہماری جو پاور ہے وہ ہم سے نکل جائے گی. اس پاور کو ریٹین رکھنے کے لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرتے تھے اور اپنے ساتھ لوگوں کو اپوز کرواتے تھے. اس انوائرمنٹ میں ایک ایسے فریم ورک کو لے کے آنا جہاں پہ لوگوں کو اندر ٹرسٹ بلڈ کرنا, لوگوں کو ایک کمیونٹی کا سینس دلوانا, لوگوں کو فیئرنیس اینڈ جسٹس کی جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا واز اے بگ چیلنج. اور یہ ساری چیزیں were done with a leadership which was void of all emotions. آپ نے کوٹلر کے 8 steps of changes کا کہا گیا, اگر ہم اس کو ایک ایک کو کر کے دیکھیں تو بہت پرفیکٹلی ہر وہ اسٹیپس جو بلکہ جو وہ ریکمینڈ کرتا ہے فار اے چینج ٹو بی امپلیمنٹڈ, وہ پورے کے پورے اس فریم ورک میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونیکیشن کو افیکٹو رکھا, کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکلوسیوٹی کو انکلوڈ رکھا, کس طرح آپ لوگوں نے کانسیکوینسز کو پہلے سے ہائی لائٹ کیا تاکہ لوگ پریپیئر ہوں, اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایڈوانٹیجز کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیا تاکہ وہ بھی ان کو اس سے ان کی موٹیویشن بڑھے. They were all there.
کاٹلر نے تو اب آ کے یہ پرپوز کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پرفیکٹلی اس چیز کو دکھایا کہ یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا فرسٹ ایئر آف ہجرہ میں. شیخ بلال، ابھی تک ہم نے جو سیکھا وہ فرسٹ ایئر آف ہجرہ کے اندر ڈیمونسٹریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ہمارے پیغمبر نے لوگوں کی میچورٹی، اس ایکو سسٹم کے اندر ریلیشن شپس، سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسے ایکشنز، لیسنز ہمیں سکھائے جو کہ آج بھی ریلیونٹ ہیں. ہم آنے والے ایپیسوڈز کے اندر وہ سیکنڈ ایئر آف ہجرہ، مطلب اس بلڈ اپ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، جو کہ ناٹ اونلی اس مومنٹم کو کنٹینیو رکھتا ہے، وہ کوارٹر کا 6th پوائنٹ آف چینج جو کہ سیلیبریٹنگ اینڈ جنریٹنگ ونز کا پوائنٹ ہے. وہاں پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے کہ وہ ونز ہماری امت کے لیے، اس وقت کے مسلمانوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھیں، اور ہمارے پیغمبر کے ٹرانسفارمیشن کے فریم ورک کے اندر ان کی کیا اہمیت تھی. قیادت نبوی کی اس سیریز کے اندر ہم لیڈرشپ کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کو ڈیپ ڈائیو اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ وہی پریکٹیکل اور ریلیونٹ ماڈلز ہیں جو کہ آج کے کارپوریٹ ورلڈ میں یا بزنس میں وائڈلی پریکٹسڈ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی ماڈلز ہیں جو کہ ہمارے پیغمبر کی سیرت کے اوپر بیسڈ ہیں اور پیغمبر کے لیڈرشپ ایٹریبیوٹس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. انہی ایپیسوڈز میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے ہجرت کے وہ 10 سال کور کریں گے اور ان کی ڈیپ ڈائیو اسٹڈی کریں گے تاکہ ہمیں اور لیڈرشپ ایٹریبیوٹس، کوالٹیز اور فریم ورکس سمجھ آ سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم.